السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، دنیا بھر میں جب بھی کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے تو وہاں پر ہر قوم، نسل اور مذہب کے لوگ دنیا بھر سے شامل ہوتے ہیں اور اس کو آرگنائز کروانے والے ملک کو اچھی خاصی آمدنی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان ٹورسٹ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انہیں خوش کرنے کے لیے اپنے ملک اور کلچر کے اندر کوئی بھی تبدیلی کرنا یہ کوئی عیب نہیں سمجھتے، اور اس وقت سعودی عربیہ اس کی سب سے اچھی مثال ہے، جسے ہر گزرتے وقت کے ساتھ ویسٹرن کلچر کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ مگر سلام ہے قطر کو، جس نے پوری دنیا کے پریشر کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم صرف 28 دنوں کے لیے فٹ بال ورلڈ کپ فیفا کے ایونٹ کے لیے اپنے مذہب اور کلچر کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں کریں گے۔ ویسٹرن کلچر کی طرح کسی بھی قسم کے ٹائٹ اور ولگر قسم کے لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کوئی بھی شخص یہاں پر شراب کا استعمال نہیں کرے گا، کوئی ہم جنس پرست اپنا جھنڈا نہیں لہرائے گا، اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کرے گا جو اسلام اور ہمارے قانون کے خلاف ہو۔ اور اگر یہ سب قانون قبول ہے تو کوئی بھی شخص ہمارے ملک میں داخل ہو سکتا ہے، ورنہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، اور ہمیں اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا معاشی طور پر نقصان ہوگا، کیونکہ اس ورلڈ کپ کے انتظام پر اب تک $229 بلین لگ چکے ہیں۔ اتنا زیادہ پیسہ کہ جتنا دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی ٹوٹل GDP بھی نہیں۔ پوری ویسٹرن دنیا یہ سن لے کہ ہم اپنے مذہبی قانون پر کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ قطر میں کچھ مخصوص بار پر الکوہل ویسے تو غیر مسلموں کے لیے دستیاب ہوتی ہے، لیکن اسے عوام کے اندر پینے کی اجازت نہیں، اور اس ورلڈ کپ میں بھی اس قانون کو 10 لاکھ لوگوں کے کہنے پر بھی نہیں بدلا گیا، حالانکہ قطر کی خود کی ٹوٹل آبادی 30 لاکھ بھی نہیں۔ ناظرین، اتنی بڑی اماؤنٹ کے ساتھ یہ ورلڈ کپ اب تک دنیا کا آرگنائز کیا جانے والا سب سے مہنگا ترین ایونٹ ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے دنیا کے اندر جتنے بھی فیفا ورلڈ کپ آرگنائز کروائے گئے، اگر ان کا ٹوٹل کا بجٹ نکالے تو وہ سب مل کر بھی قطر کے $229 بلین کے برابر نہیں ہوتے۔ فیفا ورلڈ کپ پورے یورپ کا سب سے بڑا اور مشہور ترین فٹ بال ورلڈ کپ ہے۔ یہ مڈل ایسٹ کے اندر ہونے والا پہلا فٹ بال ورلڈ کپ ہے، جبکہ اس کا آغاز چیئر لیڈز کے ڈانس، گانے اور کسی ولگیرٹی سے نہیں بلکہ حافظ قرآن بچوں کی قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا۔ اس ورلڈ کپ کے اندر 32 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، اور 2010 کے اندر جب قطر کے پاس اس ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرنے کی رائٹس آئے تو پوری دنیا حیران تھی کہ اتنا چھوٹا سا ملک اتنے بڑے ایونٹ کو کیسے آرگنائز کرے گا، جس کی آبادی پاکستان کے شہر فیصل آباد سے بھی کم ہے۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے اس 12 سال کے عرصے کے اندر قطر نے نئے فٹ بال اسٹیڈیم کے ساتھ ساتھ ایک پورا نیا شہر بسا ڈالا، اور 8 نئے اسٹیڈیم بنا کر کئی نئے روڈز، میٹرو اسٹیشن، انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ہوٹلز کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہی دیکھتے کئی بڑے پروجیکٹس کو مکمل کر لیا، تاکہ لاکھوں شائقین کے رہنے، کھانے پینے اور قطر میں گھومنے کے بندوبست ہو سکے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ قطر نے $229 بلین کی رقم صرف اور صرف فیفا ورلڈ کپ کو آرگنائز کروانے پر لگا دیے، بلکہ دراصل یہ اس کے VN 2030 پروجیکٹ کا حصہ تھا، جس کے مطابق 2030 تک قطر کو اپنے ملک کو مزید ترقی یافتہ اور ڈیولپ بنانا تھا، اتنا کہ دبئی سے بھی زیادہ، تاکہ باہر سے آنے والے ٹورسٹ اپنا کلچر ان کو نہ سکھائیں بلکہ ان کے اسلامک کلچر کو سیکھ کر پوری دنیا میں اسلام کا اصل چہرہ پیش کریں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قطر اس وقت پوری امت مسلمہ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، قطر کی کیونکہ خود کوئی فٹ بال ٹیم نہیں اور نہ ہی اس سے پہلے یہاں پر کوئی ایونٹ آرگنائز ہوا، لہٰذا اس ورلڈ کپ کے بعد یہ اسٹیڈیم یقیناً بالکل ویران ہو جائیں گے، مگر پھر بھی قطر اس سے اتنا پروجیکٹ کمائے گا کہ فیوچر کے اندر بھی فائدے میں رہے گا، کیونکہ اس ورلڈ کپ کے شروع ہونے سے کئی ہفتے پہلے ہی قطر کے ایئرپورٹ پر دوسرے ملکوں سے آنے والے کمرشل جہازوں کا ایک رش سا پڑ گیا ہے۔ دنیا بھر سے فٹ بال کے لاکھوں دیوانے، بزنس کمیونٹی اور ٹورسٹ قطر پہنچ رہے ہیں، لہٰذا اس ٹورزم اور ورلڈ کپ سے قطر کو اربوں ڈالر کا فائدہ پہنچے گا۔ صرف فٹ بال فینز ہی نہیں بلکہ 5 ارب لوگ ٹیلی ویژن سکرین پر اور سوشل میڈیا پر قطر اور اسلام کی ثقافت کو لائیو دیکھیں گے، اور ان تک اسلام کے اصل چہرہ پہنچ سکے گا، جسے انٹرنیشنل میڈیا نے صرف اور صرف خوف اور دہشت گردی سے جوڑ رکھا ہے۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ قطر کو اس وقت امریکن
اور یورپین ملکوں کی طرف سے بہت سی کنٹروورسیز کا سامنا ہے۔ طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں کے اسلامی قانون بہت ہی سخت اور حتیٰ کہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں، کہ یہاں پر لوگوں کو اپنی مرضی سے گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں، انہیں آزادی نہیں کہ وہ اپنی مرضی کا لباس پہنے۔ اس سے بڑی ہپوکریسی ویسٹرن دنیا کی بھلا کیا ہو سکتی ہے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہر شخص کو ہمارے رول ریگولیشن کو فالو کرنا اور اس کی رسپیکٹ کرنا لازمی ہے۔ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو مرضی قانون بنائیں اور کسی بھی ملک کو یہ اختیار نہیں کہ اس میں کسی بھی طرح کی مداخلت کرے۔ لیکن جب مسلم ملک کی باری آتی ہے تو انہیں اس بات پر اچھی خاصی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جس کی سب سے اچھی مثال ہے فرانس۔ آپ جانتے ہیں کہ فرانس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ وہاں برقعے کو بین کر دیا گیا، مسلمانوں کو مذہبی طور پر ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن فرانس کی حکومت کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ملک کے قانون ہیں، کسی بھی اور ملک کو اس پر بات کرنے کا اختیار نہیں۔ لیکن یہی ملک ایک میگزین کے اندر باقاعدہ داڑھیوں والے مسلمان دکھا کر، جنہوں نے کندھوں پر بندوقیں پہن رکھی ہیں، یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وحشی مسلمان اب ورلڈ کپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں، جن کا کام ہی مار دھاڑ کرنا ہے۔ ان لوگوں سے یہ بالکل برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک مسلم ملک اپنے قانون کے مطابق اس ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرے، اور اسی لیے ویسٹرن میڈیا بار بار جان بوجھ کر قطر اتھارٹی سے الجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کو پیغام دیں کہ اس ملک کے اندر میڈیا تک کو کھلے عام سڑک پر رپورٹنگ کرنے کی اجازت نہیں، اور یہ اتنا کنزرویٹو ملک ہے یا پھر اسلام اتنا ریڈیکل مذہب ہے۔ ویسٹرن ملکوں کو یہ عادت پڑ چکی تھی کہ وہ مسلمانوں کو جاہل اور خود سے کمتر سمجھتے آ رہے تھے، ان پر ہر طرح سے اپنے رول ریگولیشن زبردستی سے منوایا کرتے۔ اب جب کوئی اسلامی ملک پہلی بار ان کے سامنے والی لائن کے اندر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہوا ہے تو ان سے یہ کیسے برداشت ہوگا؟ اسی لیے یہ سب مل کر اس ایونٹ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر قطر کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، مگر قطر کو اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں۔ وہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو اسلام اور اللہ کا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پورے دوحہ شہر کے اندر جگہ جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک کی تعلیمات عربی اور انگلش زبان کے اندر بینر کی صورت میں لگا دی گئی ہیں۔ ہومو سیکچوالٹی سے متعلق جب قطر کے امیر سے سوال کیا گیا کہ جرمنی کے ہومو سیکچوال لوگ یا کپل کیا قطر میں اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں یا وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں، بیسیکلی سوال کے ذریعے میڈیا نے قطر کو ٹریک کرنے کی کوشش کی تاکہ دنیا کے اندر یہ تاثر جائے کہ اسلام اتنا کنزرویٹو ہے، یہ اپنے علاوہ کسی اور کلچر کو قبول ہی نہیں کرتا۔ مگر قطر کے امیر نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ ہم کسی کو بھی اپنے ملک کے اندر آنے سے نہیں روکتے، بس صرف شرط یہ ہے کہ جس طرح آپ باقی دنیا کے کلچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں بالکل اسی طرح ہمارے کلچر کی بھی کریں۔ آپ خود سوچیں کہ اس کے اندر ایسی کون سی بات ہے؟ ایک طرف قطر جیسا چھوٹا سا اسلامی ملک غیر مسلم دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے اسلامی قانون کی پابندی کرو، کسی بھی ہومو سیکچوئل کو یہاں پر کوئی آزادی نہیں، تو دوسری طرف 24 کروڑ آبادی والے مسلم ملک میں جوائے لینڈ جیسی ولگر اور بیہودہ قسم کی فلم بنا کر سوسائٹی کو تباہ کیا جا رہا ہے، جس کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ٹرانس سیکشول مرد یعنی ایک اصلی مرد آپریشن کے ذریعے خود کو ایک عورت میں تبدیل کرتا ہے، اور ایک شادی شدہ مرد اس کے پیار کے اندر اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ لوگ اس فلم کو آسکر کے لیے بھی نامزد کرنا چاہتے ہیں کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ قوم لوط کی نمائندگی کرے، جسے پہلے ان کے قانون کو پاس کر کے انہیں قانونی حیثیت دے چکے ہیں۔ ناظرین، کتنے شرم کا مقام ہے ہمارے لیے، کیا یہ اسلام پاکستان دنیا کے سامنے پیش کرے گا؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔